حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ 20 اپریل کو کریں گے ورنگل کا دورہ۔ وزیر پنچایت راج ارابلی دیاکر راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا KTR گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن حدود میں کئی ترقیاتی کاموں کا کریں گے آغاز۔ آر کے پورم جھیل کے تئیں سرکاری بے حسی پر ناراض آر کے پورم کے مقامی لوگوں نے ٹویٹر پر اس مسئلے کو اٹھایا اور جھیل کی لاپرواہی کے خلاف اٹھائی آواز۔ خلیل قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے خستہ حال محبوب چوک مارکیٹ یعنی مرغی چوک کو پرانے شہر میں واقع اس کی شان و شوکت میں بحال کرنے کے منصوبوں پر کام کیا شروع۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے 25 اپریل سے 31 مئی تک سمر کوچنگ کیمپس کے انعقاد کے ساتھ شہری ادارے کے عہدیدار سوئمنگ پول، گراؤنڈز اور انڈور آؤٹ ڈور اسٹیڈیم کو بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے BJP کے سربراہ بنڈی سنجے کمار اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی سے پوچھا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے محبوب نگر میں ایک انتخابی میٹنگ کے دوران ریاستی حکومت سے پالامورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے کہا تھا؟ وزیر نے کہا، ریاست نے اپنے طور پر پالامورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ شروع کیا، مرکز نے اس پروجیکٹ کو 25 پیسے بھی نہیں دیے۔ BJP پارٹی لوگوں میں مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی اور اکثریت ہندو ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی، ان باتوں کا اظہار وزیر سیاحت سرینواس گوڑ نے کیا۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں بارش کی پیش قیاسی، ریاست میں آئندہ 3 دنوں تک ہلکی سے درمیانی بارش کی توقع۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے لگایا الزام کہ راجستھان کی کرولی میں سنگھ کے فسادیوں نے نہ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا بلکہ ان مسلمانوں کو گہلوت حکومت کے انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے بھی ہراساں کیا جا رہا۔ ٹویٹ کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا، حکومت راجستھان کے ایک وزیر نے کہا کہ کرولی میں 80 دکانات کو نظر آتش کر دیا گیا جن میں مسلمانوں کی 73 دکانات ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا، دودھ کا کاروبار کرنا کوئی معیوب بات نہیں بلکہ یہ ایک تجارت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے۔ یہ کاروبار ہمارا خاندانی پیشہ ہے جس پر مجھے فخر ہے۔ محمد علی شبیر کی جانب سے کیے گئے ریمارک پر محمد محمود علی نے یہ جواب دیا۔ تلنگانہ بھر میں ٹریفک چالانات کی ادائیگی کے لیے دیے گئے ڈسکاؤنٹ کے بعد حکومت کو چالانات سے 302 کروڑ روپے کی ہوئی آمدنی۔ 45 دن تک یہ اسکیم جاری تھی جو 15 اپریل کو یہ رعایت ختم کر دی گئی۔ ہنومان جینتی کے موقع پر حیدرآباد میں آج ہفتہ 16 اپریل کو جلوس نکالا گیا۔ جلوس کے پیش نظر شہر میں ٹریفک کی پابندیاں عائد کی گئی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192 لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن حیدرآباد۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر KT راما راؤ 20 اپریل کو ورنگل کا دورہ کریں گے۔ وزیر پنچایت راج ارابلی دیاکر راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ KTR گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن حدود میں کئی ترقیاتی کاموں کا آغاز اور افتتاح کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسمارٹ سٹی مشن کے تحت تعمیر کی گئی اسمارٹ سڑکوں کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ KTR LB کالج میدان میں ایک جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست
ریاستی حکومت ورنگل کی ترقی کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے۔ آر کے پورم جھیل کے تئیں سرکاری بے حسی پر ناراض آر کے پورم کے مقامی لوگوں نے ٹویٹر پر اس مسئلے کو اٹھایا اور جھیل کی لاپرواہی کے خلاف آواز اٹھائی۔ جھیل کا رقبہ پہلے 60 ایکڑ تک پھیلا ہوا تھا اور اب زمین پر قبضہ کرنے والوں کے قبضے کی وجہ سے صرف 30 ایکڑ رہ گیا ہے اور مکمل جھیل سمندری سواروں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ حال ہی میں سفل گڑا جھیل کی ترقی اور خوبصورتی کے کام شروع کیے گئے جو آر کے پورم جھیل سے صرف 1 میٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن جھیل کی صفائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ 2 سال قبل کام شروع کیا گیا تھا لیکن درمیان میں انہیں روک دیا گیا۔ اس وقت جھیل کے اطراف کا علاقہ کچرا کنڈی بن چکا ہے اور سیوریج کا پانی جھیل میں خارج ہونے سے پانی کا رنگ بدل گیا ہے۔ ان علاقوں کے شہریوں کو ریاستی حکومت نے کیوں نظر انداز کر کے خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے؟ ایک رہائشی نے کہا کہ میں نے 2 مہینے قبل اس مسئلے کے بارے میں ایک RTI دائر کی اور یہ بھی سوال اٹھائے ہیں کہ کسی قسم کا کام کیا گیا۔ شروع ہونے کی تاریخ، اب تک منظور شدہ اور جاری کردہ کل فنڈز اور کام میں تاخیر کی وجہ کیا ہے، لیکن کوئی بھی معلومات موصول نہیں ہوئی۔ GHMC عہدیداروں کی لاپرواہی کی وجہ سے مکمل جھیل پانی کے تالاب میں تبدیل ہو گیا ہے۔ نیرڈ میڈ کے رہائشی رابے نے کہا ہے کہ در حقیقت یہ جھیل مقامی لوگوں کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ 2 سال قبل محکمہ آبپاشی نے جھیل کی ترقی اور بیوٹیفیکیشن کا کام شروع کیا تھا، لیکن درمیان میں یہ کام روک دیا گیا جس کی وجہ سے تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ ایک اور رہائشی رمیش راؤ نے کہا ہے کہ جب دوسری جھیلوں کو تیار کیا جا رہا تو پھر آر کے پورم جھیل کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ خلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے خستہ حال محبوب چوک مارکیٹ یعنی مرغی چوک کو پرانے شہر میں واقع اس کی شان و شوکت میں بحال کرنے کے منصوبوں پر کام شروع کر دیا ہے۔ چار مینار کے قریب لاڑ بازار میں مرغی چوک مارکیٹ کی تعمیر نو کے بلیو پرنٹ کو خلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے حتمی شکل دے دی ہے جو اس پروجیکٹ کی مدد کر رہی۔ اس ڈیزائن پر 36 کروڑ روپے کی لاگت سے 193 دکانیں ہوں گی۔ مرغی چوک پرانے شہر میں حیدرآباد کے ورثے کی عمارت میں سے ایک ہے اور یہاں 200 سے زیادہ دکانیں ہیں جو زیادہ تر گوشت کے علاوہ پرندے فروخت کرتی ہیں۔ یہ بازار 20ویں صدی کے اوائل میں بنایا گیا تھا۔ قبل از 2018 میں مارکیٹ کی حالت کا ابتدائی جائزہ JNTU حیدرآباد نے کیا تھا جس نے کمپلیکس کو غیر محفوظ تصور کیا تھا، تاہم بعد میں مزید تفصیلی دستاویزات اور کنڈیشنز کے تجزیے کو جو کنزرویشن آرکیٹیکٹس اور دیگر کے ایک گروپ نے کیے ہیں انہوں نے ساختی اور تعمیراتی بحالی کے امکان کا مشورہ دیا۔ خلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق تقریباً 90% دکانوں کو بڑے پیمانے پر بحالی کی ضرورت ہے۔ اس کے پیش نظر گزشتہ 3 سالوں کے دوران مارکیٹ کو اس کی جگہ اور طرز پر بحال کرنے سے لے کر مکمل تعمیر نو تک کئی مداخلتی تجاویز پر کام کیا گیا۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ بڑا حصہ ساختی پریشانی کا ہے۔ فارم پر مبنی تحفظ اور دوبارہ استعمال کے ساتھ تعمیر نو ہی واحد بہتر آپشن ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے 25 اپریل سے 31 مئی تک سمر کوچنگ کیمپس کے انعقاد کے ساتھ شہری ادارے کے عہدیدار سوئمنگ پول، گراؤنڈز اور انڈور اور آؤٹ ڈور اسٹیڈیم کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے جو تقریباً 2 سالوں سے استعمال میں نہیں تھے۔ وہ اسپورٹس کمپلیکس اور سوئمنگ پولز کے تباہ شدہ سامان کی مرمت اور تبدیلی بھی کر رہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے GHMC کے عہدیدار مسلسل GHMC حدود میں تمام سوئمنگ پولز کی مرمت کے کام پر توجہ دے رہے۔ اب بھی سوئمنگ پولز کی اکثریت ابھی تک تیار نہیں ہے۔ سمر کیمپ اس مہینے کے پہلے ہفتے میں شروع ہونے والے تھے لیکن مرمت کا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں 25 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا۔ GHMC حدود میں 7 سے زیادہ سوئمنگ پول ہیں۔ موسم گرما کے کوچنگ کیمپوں کے دوران سوئمنگ پولز ہر سال دستیاب ہوتے ہیں۔ کووڈ وبائی امراض کی وجہ سے کیمپ 2 سالوں سے منعقد نہیں ہوئے تھے۔ وزارت زراعت ایس نرنجن ریڈی نے BJP کے سربراہ بنڈی سنجے کمار اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی سے پوچھا کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے محبوب نگر میں ایک انتخابی میٹنگ کے دوران ریاستی حکومت سے پالامورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے کہا تھا۔ وزیر نے کہا کہ ریاست نے اپنے طور پر پالامورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کو شروع کیا، مرکز نے اس پروجیکٹ کو 25 پیسے بھی نہیں دیے۔ تلنگانہ BJP قائدین نے کبھی بھی مرکز سے پالامورو
पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने के लिए नहीं कहा। उन्होंने दोनों बीजेपी कायदीन से पूछा कि मरकज ने कर्नाटक में अपर भद्रा प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा क्यों दिया और पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को क्यों नहीं दिया। जब मरकज अपर भद्रा प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दे सकता है तो वो पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने सवाल किया कि करीमनगर के एमपी और मरकजी वजीर मरकज से क्यों नहीं पूछ रहे। बीजेपी पार्टी लोगों में मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रही और अक्सरियत हिंदू वोट हासिल करने की कोशिश कर रही और सियासी तौर पर हासिल करने की कोशिश कर रही, लेकिन इसके पास तरक्की या अवाम की फलाह व बहबूद का कोई एजेंडा नहीं। डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ वजीर सयाहत व सकाफत ने ये इल्जाम लगाया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार की प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे मरहले का हवाला देते हुए जो गढ़वाल जिले के आलमपुर से शुरू हुई थी, इल्जाम लगाया कि बीजेपी की बंडी संजय की यात्रा सिर्फ मजहबी जज्बात को भड़काने और नफरत पैदा करने के लिए टंडी यात्रा के सिवा कुछ नहीं। मुख्तलिफ बरादरियों के लोगों के दरमियान दरार और तकसीम और उसके नतीजे में अक्सरियत हिंदू वोटों के वोट हासिल करके सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी की है। रियासत में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्को है। गरज चमक और बिजली गिरने की वार्निंग जारी की गई है। अगले 5 रोज तक दर्जे हरारत दोपहर तक बुलंद रहेगा। दोपहर 2 बजे के बाद आसमान आबर आलूद रहेगा और गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमे मौसमियात के सीनियर एहलकार सरयानी ने कहा है कि जुनूबी तेलंगाना के अजला को चौकन्ना रहना चाहिए। महकमे मौसमियात ने कहा है कि हैदराबाद में रात से बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स। दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम आयद किया कि राजस्थान के करौली में सिंध के फसादियों ने न सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया बल्कि उन मुसलमानों को गहलोत हुकूमत की इंतजामिया और पुलिस की जानिब से भी हिरासा किया जा रहा। ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हुकूमत राजस्थान के एक वजीर ने कहा कि करौली में 80 दुकानात को नजर आतिश कर दिया गया, जिनमें मुसलमानों की 73 दुकानात हैं, लेकिन बीजेपी के मुताबिक करौली में सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हिंदू साल नौ के मौके पर 2 अप्रैल को निकाली गई बाइक रैली जो मुस्लिम आबादी से निकाली गई, उस पर संगबारी के बाद फसाद फूट पड़ा था, जिसमें 30 अफराद जख्मी हो गए थे। इस फसाद में 80 दुकानात को जला दिया गया, जिनमें 73 दुकानात मुसलमानों की बताई गई हैं, मगर बीजेपी ये बावर करा रही कि हिंदुओं के दुकानात को जलाया गया। राजस्थान के वजीर सयाहत विश्वेंद्र सिंह ने ये बात बताई। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि दूध का कारोबार करना कोई मायूब बात नहीं बल्कि ये एक तिजारत है जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा होती है। ये कारोबार हमारा खानदानी पेशा है जिस पर मुझे फख्र है। एक प्रेस नोट जारी करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत की इफ्तार पार्टी और रमजान गिफ्ट्स का बाइकआउट करने की अपील करते हुए जातियात पर उतर आए हैं जो नामुनासिब है। उन्होंने कहा है कि दूध का कारोबार एक खालिस और बेहतरीन तिजारत है जो पिछले
کئی سالوں سے کی جا رہی. ان کے والد مالدار، خوشحال اور ایماندار تاجر کی حیثیت سے کافی مشہور تھے. محمد محمود علی نے کہا ہے کہ لوگوں کو دوسروں پر تنقید کرنے سے قبل پہلے خود کا محاسبہ کرنا چاہیے. وزیر نے کہا ہے کہ وہ TRS پارٹی میں 27 اپریل 2001 میں شامل ہوئے تھے. ان کا شمار پارٹی کے بانی قائدین میں ہوتا ہے اور سال 2002 میں انہوں نے اعظم پورہ حلقے سے کارپوریٹر کے لیے مقابلہ بھی کیا تھا. محمد محمود علی نے کہا ہے کہ وہ اپنی تنقید کرنے والوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. مسلم تحفظات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ مسلم تحفظات کو سال 2007 میں اس وقت کی کانگریس حکومت نے عملی جامہ پہنایا تھا جس کے پیچھے TRS پارٹی کا دباؤ تھا. اگر TRS پارٹی دباؤ نہیں ڈالتی تو مسلمانوں کو تحفظات نہیں ملتے. تلنگانہ بھر میں ٹریفک چالانات کی ادائیگی کے لیے دیے گئے ڈسکاؤنٹ کے بعد حکومت کو چالانات سے 302 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے. 45 دن تک یہ اسکیم جاری تھی جو 15 اپریل کو یہ رعایت ختم کر دی گئی. واضح ہے کہ پہلے 31 مارچ تک ٹریفک چالانات پر ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا گیا تھا. بعد ازاں عوام کو زبردست عمل کو دیکھتے ہوئے یہ تاریخ 15 اپریل تک بڑھا دی گئی تھی. ٹریفک پولیس کی جانب سے دیے جانے والے اس بمپر آفر کی وجہ سے کئی گاڑی رانوں کو بھاری چالانات سے راحت ملی. ذرائع کے مطابق آفر کے دوران 3 کروڑ پینڈنگ چالانات کو ادا کر دیا گیا ہے جس سے حکومت کو 302 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے. بتایا گیا ہے کہ اب تک 65% پینڈنگ چالانات کی رقم عوام نے ادا کر دی. آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر. Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ 20 اپریل کو کریں گے ورنگل کا دورہ. وزیر پنچایت راج ارابلی دیاکر راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا KTR گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن حدود میں کئی ترقیاتی کاموں کا کریں گے آغاز. آر کے پورم جھیل کے تئیں سرکاری بے حسی پر ناراض آر کے پورم کے مقامی لوگوں نے ٹویٹر پر اس مسئلے کو اٹھایا اور جھیل کی لاپرواہی کے خلاف اٹھائی آواز. خلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے خستہ حال محبوب چوک مارکیٹ یعنی مرغی چوک کو پرانے شہر میں واقع اس کی شان و شوکت میں بحال کرنے کے منصوبوں پر کام کیا شروع. گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے 25 اپریل سے 31 مئی تک سمر کوچنگ کیمپس کے انعقاد کے ساتھ شہری ادارے کے عہدیدار سوئمنگ پول، گراؤنڈز اور انڈور آؤٹ ڈور اسٹیڈیم کو بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف. وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے BJP کے سربراہ بنڈی سنجے کمار اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی سے پوچھا کیا یہ حقیقت نہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے محبوب نگر میں ایک انتخابی میٹنگ کے دوران ریاستی حکومت سے پالامورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے کہا تھا. وزیر نے کہا ریاست نے اپنے طور پر پالامورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ شروع کیا، مرکز نے اس پروجیکٹ کو 25 پیسے بھی نہیں دیے. BJP پارٹی لوگوں میں مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی اور اکثریتی ہندو ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی. ان باتوں کا اظہار وزیر سیاحت سنواس گوڑ نے کیا. محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں بارش کی پیش قیاسی. ریاست میں آئندہ 3 دنوں تک ہلکی سے درمیانی بارش کی توقع. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے لگایا الزام کہ راجستھان کی کرولی میں سنگھ کے فسادیوں نے نہ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا بلکہ ان مسلمانوں کو گہلوت حکومت کی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے بھی ہراساں کیا جا رہا. ٹویٹ کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا حکومت راجستھان کے ایک وزیر نے کہا کہ کرولی میں 80 دکانات کو نظر آتش کر دیا گیا جن میں مسلمانوں کی 73 دکانات ہیں. تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا دودھ کا کاروبار کرنا کوئی معیوب بات نہیں بلکہ یہ ایک تجارت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے. یہ کاروبار ہمارا خاندانی پیشہ ہے جس پر مجھے فخر ہے. محمد علی شبیر کی جانب سے کیے گئے ریمارک پر محمد محمود علی نے یہ جواب دیا.
تلنگانہ بھر میں ٹریفک چالانات کی ادائیگی کے لیے دیے گئے ڈسکاؤنٹ کے بعد حکومت کو چالانات سے 302 کروڑ روپے کی ہوئی آمدنی 45 دن تک یہ اسکیم جاری تھی، جو 15 اپریل کو یہ رعایت ختم کر دی گئی۔ ہنومان جینتی کے موقع پر حیدرآباد میں آج ہفتہ 16 اپریل کو جلوس نکالا گیا۔ جلوس کے پیش نظر شہر میں ٹریفک کی پابندیاں عائد کی گئی۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔